اچھا، یہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ یہ طریقے مؤثر ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے تقریباً 70% کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ مؤثر نہیں ہوتے۔ تو آپ کے کہنے کا بھی مقصد ہے، اور میں اپنے ویورز کو بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو اہل علم ہوں، یعنی کہ روحانی عالم ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد موجود ہیں کہ جو فقط جو ہے وہ دکھاوے کے لیے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسی جو ہے وہ علم نہیں ہوتا کہ جس سے وہ اس کا جو ہے مؤثر علاج یا وہ مؤثر ثابت ہو سکیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو واقعی میں اہل علم ہیں اور ان کی طرف رجوع کریں۔ جی، اس سلسلے میں ہم اپنا نمبر بھی اصغر علی سید صاحب کا اسکرین کے نیچے چلائیں گے، آپ ان سے بھی جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ۔ جی، تو بات ہو رہی تھی منتظر صاحب کہ یہ مختلف جو عوامل ہوتے ہیں، جیسے ہم نے اشارہ کیا کہ نظر اس طریقے سے علامات ہوتی ہیں بچوں میں جو نظر لگتی ہے، اور ہمارے ہاں لوگ عام طور پہ جو ہے خواتین خود سے نظر اس انداز سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ بھئی بچہ جو ہے یا ایک لڑکی ہے، ان کی وہ مسلسل جو ہے وہ تکلیف میں اس انداز سے، فرض کرنے ایک لڑکی ہے 14-15 سال کی ہے یا 18 سال کی ہے، وہ کسی بھی قسم کی نظر میں آ گئی ہے، اگر غیبی نظر میں، خصوصاً اگر جناتی نظر میں آ گئی ہے، اس کی علامات ہم نے پچھلے پروگرام میں بتائی تھیں، تو اس کے لیے وہ عام طور پہ کسی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جو ایک جس نے مدرسے سے پڑھا ہے اور وہ اپنا علم رکھتا ہے، ایک حافظ کے پاس چلے گا، اس کے پاس اس کا حل نہیں ہے۔ وقتی طور پہ تو بتا سکتا ہے کہ بھائی قرآن کے اندر ہے کہ بھائی آپ مثال کے طور پہ سورہ رحمان پڑھ کے پانی پلا دیں، سورہ یاسین پڑھ کے ہم پڑھ دیتے ہیں پانی پلا دیں، آیت الکرسی کا پانی پلا دیں، سورہ ناس کا پانی پلا دیں، سورہ فلق کا پانی پلا دیں، لیکن مسئلے کا یہ حل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو مجھ کو نہیں پتا کہ اس کو کس قسم کی نظر لگی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس کی مثال دے کے ایسے واضح کریں کہ مجھے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مجھے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، میری سانس بند ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی میرا دل جو ہے وہ اس کی دھڑکن بڑھ رہی ہے، کبھی دل کی دھڑکن کم ہو رہی ہے، اور میں چلا جاؤں ایک ڈاکٹر کے پاس اور کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس، مجھے دل کا مسئلہ ہو رہا ہے اور میں گردے کے ڈاکٹر کے پاس، فرض کریں ادیب الحسن جو ایشیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس میں چلا گیا اپنا مسئلہ لے کے، دیکھیں مسئلہ مجھے دل کا ہے، تکلیف مجھے دل کی ہو رہی ہے، چلا میں ان کے پاس گیا، مجھے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے مسئلہ دل کا تھا، لیکن میں چلا گیا ادیب رضوی کے پاس اپنے کڈنی کو لے کے، تو وہ جو ہے ایک تو اول تو وہ مجھ سے علامات پوچھیں گے، ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو سمجھ آیا کہ بھئی مثال کے طور پہ میں پانی کم پیتا ہوں اور اس طریقے سے دل کے معاملہ یہ ہو سکتا ہے، کڈنی کی وجہ سے ہو رہا تو ہو سکتا ہے مجھے وہ دوا دے دیں کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ علامات ہیں، آپ کو انہوں نے دوا دے دی، دوا آپ نے دی، آپ کو 1 ہفتے کا کورس دیا کہ بھئی یہ کریں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، اور یہ آپ نے کام کرنا ہے، یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ آپ کا پرہیز ہے، یہ چیزیں نہیں کھانی ہے، دوا آپ نے 3 وقت پہ کھانی ہے، آپ کو 4 ٹیبلٹ دی ہیں تو 4 ہی ٹیبلٹ کھانی ہے، آپ نے 3 نہیں کھانی ہے اپنی مرضی سے کہ یہ نہیں ایڈمیٹن کیپسول نہیں کھا رہے اور پیناڈول کھاؤں گا میں، اس انداز سے نہیں، جو ٹریٹمنٹ جس انداز سے کورس دیا گیا ہے، اینٹی بائیوٹک کورس ہو یا کچھ بھی، 1 ہفتے کا تو آپ نے 1 ہفتے تک کرنا ہے، اس کو تب فائدہ ہوگا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دل کی تکلیف آپ کوئی، آپ چلے گئے کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس، انہوں نے آپ کو کڈنی کی میڈیسن دے دی، آپ کو مسئلہ دل کا تھا، وہ مسئلہ اپنی جگہ موجود رہا اور آپ کو کڈنی کا مسئلہ شروع ہو گیا کیونکہ آپ نے کڈنیز کی جو ہے میڈیسن کھائیں اور آپ کو ایک اور مرض ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ جب ایک مسئلہ میرے ساتھ ہوا اور میں کسی عامل کے پاس چلا گیا جو علم نہیں رکھتا، اس نے اپنے علم سے دیکھا، اس نے کہا بھائی آپ کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ جو ہے، کس نے کہا کہ آپ کے ساتھ مسئلہ جو ہے وہ دل کا ہے، آپ کے ساتھ تو اسٹمک کا مسئلہ ہے، یا آپ کے ساتھ تو لنگس کا مسئلہ ہے، مسئلہ مجھے ہارٹ کا تھا۔ اس نے جو ہے اشارہ کیا اپنے علم کو دیکھ کے، اس کے پاس علم نہیں تھا کہ آپ کو مسئلہ یہ ہے، اور اس نے اس حساب سے ٹریٹ کیا، ایک مرض آپ کے جسم میں موجود تھا، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، دوسرے مرض کی آپ دوائیں کھا رہے ہیں، آپ کو دی جا رہی ہیں، تو ایک مرض کے ساتھ دوسرا مرض آپ کے جسم میں پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے یہ علم ایسا ہے کہ اگر جو علم اہل علم نہیں ہے اور آپ اس کے پاس چلے گئے تو آپ اس کے تجربات کی زد میں بھی آئیں گے، بجائے یہ کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو، آپ کی طبیعت اور خراب ہوگی، اگر نظر ہے یا کسی بھی اس طرح کی اور کوئی چیز ہے تو وہ اور مزید صورتحال خراب تر ہو جائے گی۔ ایک وجہ یہ ہے۔
اب اگر مثال کے طور پہ کسی بچے کو نظر لگی ہے، ہم سب سے پہلے جو ہے وہ 1 سال سے جو ہے وہ 10 سال تک کے بچوں کے بارے میں ان کو نظر لگتی ہے، ان کی طرف اشارہ کریں گے. اگر ان کو نظر لگی ہے تو ان کے لیے جو ہے والدین کیا کر سکتے ہیں. شرعی طور پہ اگر دیکھا جائے، مثال کے طور پہ ہم قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے. قرآن ایسی کتاب ہے جس کے لیے قرآن کے اندر موجود ہے کہ تمام چیزیں کائنات کا علم موجود ہیں. جو اہل علم ہے، جو علم رکھتا ہے، وہ بتائے گا کہ اس طریقے سے اس آیت کو پڑھا جائے یا اس سورہ کو پڑھا جائے تو فائدہ ہوگا. 2-3 باتیں آپ کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں جو بتا دیتا ہوں کہ جو اگر کسی کو نظر لگی ہے تو اس کو نظر ختم ہو جائے گی. اس میں جو ہے ایک طریقہ جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا، جس کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر کسی بچے کو نظر لگی ہے تو اس کے والدین کو چاہیے، خصوصاً والدہ کو، کیونکہ عام طور پہ والد گھر پہ نہیں ہوتے، اپنے کاموں میں ہوتے ہیں، صبح اور شام کے وقت 2 ٹائم جو ہے وہ 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں. سورہ قریش پڑھنے کے بعد اول آخر ایک درود شریف پڑھ لیں. پہلے اپنے بچے کے سیدھے کان میں پھونک ماریں، پھر الٹے کان میں دم کریں، پھر چہرے پہ، سر پہ، سینے پہ. اس سے اس کے بچے کی نظر ختم ہوگی. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ساتھ میں یہ ہے کہ جب وہ بچہ رات کو سو جائے تو آپ اس کے سرہانے بیٹھ کے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اس کے دونوں کانوں میں، چہرے پہ، سر پہ، سینے پہ دم کر دیں، پھونک دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ جو بچے کو پانی پلا رہی ہیں یا پلا رہے ہیں، ایک پانی کی بوتل لیں اور اس بوتل پر آپ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں. 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں. سورہ کوثر اول آخر ایک درود شریف کے ساتھ، اور پڑھنے کے بعد اس پانی کو ہر چیز میں مکس کریں. اگر بچے کو آپ مثال کے طور پہ فیٹر میں دودھ دے رہی ہیں یا اور اس کو چیزیں دے رہی ہیں، وہ پانی اس میں مکس کریں اور کھانے پینے کی چیز میں استعمال وہ پانی ہوگا. پینے میں بھی وہ پانی استعمال ہوگا. اس بچے کو اس پانی سے نہلائے بھی. دن میں 3-4 دفعہ چہرہ آنکھیں دھلائیں. 2 سے 3 دن میں بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اگر اس کے ساتھ یہ علامات ہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، ضدی ہو گیا ہے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے، رات کو جاگ رہا ہے، رات کو اٹھ کے رو رہا ہے، آدھے آدھے گھنٹے رو رہا ہے، یہ کھانے کھاتے میں اس کو وومٹ متلی ہو رہی ہے، تو یہ علامات ہے. اس کے لیے والدین کو یہ چھوٹے چھوٹے سے 3 عمل کرنے چاہیے جس سے اس بچے کی نظر ختم ہو جائے گی. تو نظر بد جو ہے، اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں، جس میں ایک طریقہ آپ کو اور بھی بتا سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جس بچے کو نظر لگی ہے، اس بچے کو دن میں 4 اوقات میں، صبح، دوپہر، شام، رات، ٹائمنگ کی مرضی ہے پیرنٹس کوئی کی، کہہ والد یا والدہ. سیدھا ہاتھ اس کے سر پہ رکھیں گے، انگلیاں کھول کے، جیسے کہ اس طریقے سے. الٹے ہاتھ سے اس کی گردن کو پیچھے سے ہلکے سے دبائیں گے، ٹھیک ہے، اور 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے اول آخر ایک درود شریف کے ساتھ. جب اس کے سر اور گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں، پڑھنے کے فوراً بعد اس کے دونوں کانوں میں اور چہرے پہ پھونک دیں، دم کر لیں. یہ عمل دن میں آپ صبح، دوپہر، شام، رات 4 دن تک کریں. اس عمل کو 4 ٹائم، اس بچے کی نظر بد ختم ہو جائے گی. ساتھ ساتھ اس کو سورہ کوثر کا پانی پہ. یہ ایک بڑا طریقہ شرعی طور پہ، جو نوری علم جس کو ہم کہیں گے، قرآن کی سورہ کی روشنی میں وہ بچہ بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک جو اشارہ اور میں کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ بچے جو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، ماں باپ اکثر پریشان ہوتے ہیں. ہمارے پاس اسی طرح کے سوالات آتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کہنا نہیں مانتا ہے، ہمارا بچہ جو ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے، ہمارا بچہ جو ہے پڑھنے میں جو ہے وہ ناکارہ ہو رہا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو رہا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نظر یا اس طرح کے معاملات ہیں. اس کے اندر 2-3 نکات کی طرف اور اشارہ کرنا چاہوں گا جو بہت اہم ہیں، جس میں سب سے بڑا نقطہ جو کہ میں والدین کو خصوصی طور پہ کہنا چاہوں گا کہ جو بچے چاکلیٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، جن بچوں کو آپ اپنے چاکلیٹس کا استعمال کروا رہے ہیں، چاہے وہ بسکٹ کی صورت میں ہو، جیسے چاکلیٹ چپ، چاکلیٹ ہو، اس طریقے سے جو ہے مختلف بسکٹس ہیں، چاہے چاکلیٹس میں ڈیری ملک ہیں
اور اس طریقے سے ناؤ اور اس طرح کے مختلف چاکلیٹس ہیں جو پاکستان میں بن رہی، پاکستان سے باہر جو بن رہی ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی چاکلیٹس ہیں، وہ یہ کھلانا بالکل بند کر دیں بچوں کو. کیونکہ چاکلیٹس جو ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ چاکلیٹ ہو جو کھلائی جاتی ہیں، عام طور پہ بچوں کو دی جاتی ہیں ایک کیک کی صورت میں، کپ کیک ہو گیا، جس طریقے سے بسکٹس کی صورت میں، چاکلیٹس کی صورت میں، آئس کریم کی صورت میں. جتنی زیادہ چاکلیٹ بچے کے پیٹ میں جائے گی، اتنا زیادہ بچہ جو ہے وہ بدتمیز بھی ہوگا، وہ آپ کا کہنا نہیں سنے گا، اس کی بھوک ختم ہو جائے گی. چاکلیٹس اس کی بھوک کو ختم کر دیں گی، ایک چیز. اور دوسری سب سے بڑی وجہ جو کہ خصوصاً کچھ چاکلیٹس ہیں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں، جیسے ڈیری ملک. اور ایک اور چیز جو والدین اپنے بچوں کو بہت زیادہ کثرت سے کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ لیس چپس. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے خاص طور پہ جو ہے خصوصاً مسلمان بچوں کو، مسلم جو ہے نسل کو خراب کرنے کے لیے ان چیزوں میں پگ پاؤڈر کا استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں جو ہے پگ، جس کو ہم سور کہتے ہیں، یہ عین نجاست ہے اسلام میں. کتا اور سور عین نجاست ہیں. اور یہ جو ہے خاص طور پہ مغربی جو پروپیگنڈا کے جو یہود و نصارہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نسل خراب ہو. اس کے لیے چاکلیٹس کا زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں بچوں کو ہمارے والدین جو ہیں ناسمجھی کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں کھلا رہے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ پگ پاؤڈر یوز ہوتا ہے. پگ سور کی چربی سے بنتا ہے وہ جو پاؤڈر، اور اس چاکلیٹس میں مکس کیا جا رہا ہے، لیس چپس کے اندر خاص طور پہ مکس کیا جا رہا ہے. جب ایک بچہ اس طرح کی چیز کھائے گا، جو کہ بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوا ہے، جو کہ معصوم ہے، تو اس کے اندر خباثت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا، یعنی وہی فطرتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی جو اس کے اندر ہیں جانور پگ کے. کے اندر جو خباثت ہے وہ اس بچے کی روح کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. جب وہ روح کے اندر آنا شروع ہو جائے گی تو وہ جو ہے کم علم بھی ہوگا، اس کا حافظہ کمزور بھی ہوگا، وہ پڑھے گا بھی نہیں، وہ چیخے گا بھی، وہ چلائے گا بھی، اور کھانا پینا بھی چھوڑ دے گا، بدتمیز بھی ہوگا، نافرما بردار بھی ہوگا. یہ غور طلب نکتہ ہے. یہ نقطہ جس کو عام طور پہ ہمارے والدین نہیں دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بچے کو نظر لگ گئی ہے، ہو سکتا ہے اس کو نظر نہ ہو. آپ کی یہ والی چیز جو کہ ایک طرف سے ہم ایک اینڈ سے لیکیج جس کو ہم غلطی کر رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ جو آپ کو کیا ہے، اس سے آپ جو بچے، اکثر والدین جو ہم سے سوالات کرتے ہیں، جو بچے بدتمیز ہیں، جن کا حافظہ کمزور ہے، جن کی نظر کمزور ہو رہی ہے، جو غصہ کرتے ہیں، طبیعت میں چڑچڑ پانا ہے، کھانا پینا چھوڑ چکے ہیں، تو میں والدین سے گزارش کرتا ہوں اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ وہ اپنے بچوں کو چاکلیٹس جیسی چیزوں کا میکسیمم منیمم سارا استعمال بند کر دیں، اور لیس چپس جیسی چیزوں کو بالکل بند کر دیں. آپ خود دیکھیں گے کہ جب یہ چیزیں بچوں سے بند ہو جائیں گی تو مشکل سے 10 سے 12 دن کے اندر آپ کا بچہ اپنی فطرت پہ آنا شروع ہو جائے گا. اس کا مزاج بھی اچھا ہوگا، وہ پڑھے گا بھی، وہ کھائے گا بھی، اور سوئے گا بھی آرام سے.